آپ اپنے حوالہ جات کے اندر عموماً معروف عالم دین علامہ ناصر الدین البانی کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ علامہ ناصر الدین البانی مرحوم کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں اور کام کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجیے۔ نہیں، یہ ظالم ہے جو ان کے بارے میں بس زبانی کرنا، ٹھیک ہے وہ عالم ہی تھے، کوئی نبی نہیں تھے، نہ ان کا دعویٰ تھا، وہ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کر لیتے تھے۔ جب بھی لوگوں نے توجہ دلائی کہ آپ کی تحقیق میں یہ خامی رہ گئی، اقرار کر لی، بلکہ شاگردوں تک کا انہوں نے اعتراف کیا، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے مجھے توجہ دلائی، واقعی میرا خیال درست نہیں تھا۔ وہ ایسے عالم نہیں تھے، بہت ربانی عالم تھے، نیک تھے، اور علم حدیث کی جو خدمت اس دور میں انہوں نے کی کسی کو توفیق نہیں۔ اب جتنا لوگ کر رہے ہیں نا حدیث پر بڑا زور شور سے کام ہے، یہ صدقہ انہیں کا، انہوں نے یہ کام شروع کیا، لوگ تخریج کے علم کی طرف متوجہ ہوئے، بڑی نیکی پھیلی ان سے، علم حدیث میں بہت اس سے فائدہ ہوا۔ برا نہ کہیں ان کو، ایک عالم ہے ان کا احترام کرے، باقی کون کہتا کہ ہر ایک رائے ہر ایک کی درست ہوتی ہے، کئی چیزیں نہیں بھی درست ہوتی، ہر شخص علم کی بنا پر کہہ سکتا کہ میں اس سے یہ بھی اچھی سمجھتا ہوں۔ اب دیکھو نا شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو نماز چھپ رہی ہے اور اس میں اگر سجدے کو جب جاؤ تو پہلے گھٹنے رکھو اور جب اٹھو تو پہلے ہاتھ اٹھا لو، جیسے عام لوگ جاتے ہیں۔ تو ناصر الدین البانی اور بہت سے محدثین کہتے کہ نہیں پہلے ہاتھ رکھو، تو اختلاف علماء میں ہو جاتا، کس کی بات زیادہ بہتر ہے وہ پھر دلیل سے عالم فیصلہ کر سکتا، مگر برا کہنا، یہ کہنا کہ انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، کیا نقصان پہنچایا ایسا لگتا ہے، بالکل یہ ظلم عظیم ہے۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ ناصر الدین البانی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ نہ بھی کیا جائے تو بات بن جاتی، تو جبکہ آپ کی بیٹیاں مدینہ منورہ کے اندر اور آپ کی بہویں پھر رہی ہیں اور وہ با پردہ ہیں، تو وہ کہتے کہ یار میری جو پہلی کتاب ہے نا وہ بات درست نہیں۔ یہ شیخ نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ بات کہی کہ حجاب المرأۃ المسلمہ کے اندر جو بات میں نے لکھی ہوئی ہے میں نے اس سے رجوع کر لی، جبکہ میرا عمل جو ہے وہ اسی پر ہے جو مدینہ کے اندر آپ میری بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی انہوں نے لکھا تھا کہ میرے گھر میں وہ یہ چہرہ بچ پایا جاتا، میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں۔ پھر جو کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ چہرہ چھپانا واجب ہو، مستحب ہے، اچھا ہے، صحابیات کرتی تھی، وہ سارے حوالے پہلے بھی دیے انہوں نے، مگر یہ بھی رائے ان کی درست نہیں، گھر سے باہر جب نکلے نا چہرہ چھپانا چاہیے۔ انہوں نے بھی بعد میں اسی پر ہی اپنا فتویٰ دیا۔ میں مکہ معظمہ عمرہ کے لیے گیا تو اس وقت شیخ وائل تھے، تو وہ قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے دعوت بھی کی، تو وہ یہاں بھی آتے تھے، ماموں کا جنیہ جامعہ سلفیہ کے سالانہ جلسے میں بلا لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تھا مسجد خیر میں، بہت علماء جمع تھے اور اسپیکر پر علامہ البانی صاحب سوالوں کے جواب دے رہے تھے، آئے ہوئے تھے، تو کسی نے کوئی پوچھا، انہوں نے جواب دیا، میں نے چیک بھیجی کہ آپ نے یہ نہیں کہ صحیح کہا۔ ایک لمحہ کی دیر کے بغیر انہوں نے اسپیکر پر اعلان کیا کہ میرا بھائی وائل ٹھیک کہتا، میں غلطی کھا گیا تھا، میری نہیں وہ بات درست جو انہوں نے کہی تھی۔ ایسے نیک آدمی تھے، خواہ مخواہ لوگ برا کہتے رہیں تو ان کی اپنی یہ سمجھیں بدبختی ہے، رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، علم سے کہہ کہ یہ حجاب المرأۃ المسلمہ کے بارے میں وہ یہی کہتے رہے کہ یہ جو قراردادیں پاس کرتے ہو کہ سعودیہ میں اس کا داخلہ بند کرو کتاب کا، یہ چھپنی نہیں چاہیے، یہ کوئی جواب تو نہیں، میں نے جو کچھ لکھا اگر اس میں غلطی ہے تو آپ دلائل سے مجھے بتائیں کہ اس میں یہ خامی میں فوراً رجوع کروں، یہ کام نہیں نہ کرتے تھے۔ بلکہ کئی علماء سے تو میں نے سنا کہ انہوں نے صاف کہا کہ بات تو یار اس کی سچی ہے، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں، مگر ہم کیا کریں، چہرے کے پردے کا کہتے آتے ہیں، اس لیے اب کیسے کہیں کہ نہیں بات اس کی تھی، شکست کا اعتراف کیا۔ وہ تو میں نے کئی خطبے دیے ان کی پوری کتاب پر، ایک ایک ان کی دلیل کو لیا، کتابیں نکال کر دکھایا کہ یہاں سے انہیں لفظ ہوئی ہے، بات سمجھنے میں غلطی لگی، ورنہ وہاں سے نہیں نکلتا کہ عورتیں چہرے کا پردہ نہ، بات علم سے ہونی چاہیے، احترام بھی ان کا ہونا چاہیے۔ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چیزیں ان کو یک وقت سنبھالو، ایک تو علماء کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے، اگر آپ اختلاف بھی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بے ادبی کریں، تو دوسری طرف مسئلے میں بھی مداہنت نہیں ہونی، مسئلہ وہی کریں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، مگر ساتھ احترام کریں، جو خلاف رائے والے علماء ہیں ادب کریں، وہ سلف ہیں، ان کی ذریعہ ہم تک دین پہنچا، کیوں بے ادبی کریں؟ بے ادبی کرنے والے لوگ کچھ نہیں فائدہ اٹھا سکتے، ان کا علم بھی بے برکت ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ احترام آپ علماء کا کریں، اختلاف کر لیں ادب کے ساتھ کہ اس کی بجائے میں یہ بات صحیح سمجھتا ہوں، اس کی یہ دلیل، بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔
اب اگر وہ تقریب و سننا شائع ہو جائے جو اصل ہے کام جو ان کی بیٹی ام عبداللہ کے پاس کی جو سارا نچوڑ زندگی بھر کا نکالا نا جمر الجوامع کی طرح کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں کل 50-60 ہزار لاکھ کے قریب وہ ساری جلدیں آ جائیں نچوڑ نکالا ہوا کہ سارے ذخیرے میں سے یہ ہے جو آپ کو کام دے سکے وہ الگ کر دی پھر انہوں نے ساری بحثوں کے بعد تقریب السنہ الامہ کہہ دی تو امت کے سامنے سنت کو نہ پیش کر دی تو کام کرنے والے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے ان کی یہ دعائے خیر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ برا کہا جائے جزاکم اللہ خیر. یہ سنا میں نے کچھ شیوخ کہتے ہیں یار انہوں نے جو صحیح ترمذی ضعیف ترمذی لکھ لی ضعیف ابو داؤد اس سے بڑا نقصان ہوا سیاستہ جو کہتے ہیں حالانکہ پہلے بھی جیسے شیخ عبد الرحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ کس علم والے نے سیاستہ کہا تھا یہ اس طرح کہاں سے چلی کون کہتا سیاح صحیح ہیں دو باقی جو سنن ہیں ان میں ضعیف بھی ہیں ابن ماجہ میں تو موضوع تک بھی ہیں لے لے